اس وقت پاکستان میں یوں لگتا ہے کہ ملائیت کا راج ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ طالبان والے کہتے ہیں فرانس سے بھی سب سے بھی کہ آئیے ایمبیسیز کھولیے. پاکستان کے ملا کہتے ہیں کہ فرانس کی ایمبیسی بند ہونی چاہیے, ایمبیسڈر نکلنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان بھی بہتر ہیں پاکستان کے ملاؤں سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے ایک بہت ہی اہم امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, G20 کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا اینٹیسپیشن ہو سکتی ہیں, اور بھارت کی جو ایگریسو فارن پالیسی ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کو جوڑیں گے چائنا کے جو بارڈر لا ہیں اس کے حوالے سے بھی. میرے ساتھ آج برین برس کے روح رواں ڈاکٹر تنویر شاردا جی جڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم, کیا حال ہے آپ کا؟ بہت بہت شکریہ, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. بات چیت ہم شروع کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں. دیکھیے میں اپنے ریفرنس سے آپ سے شیئر کرتا ہوں اور ویورز کے ساتھ بھی کہ میں کوئی آلموسٹ کوئی 45-50 برسوں سے, یعنی جب میں بچہ تھا تب سے میں وہاں پہ ایسے ہی حالات دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. پولیٹیکل سٹیج لگے ہوئے ہیں, تھیٹر لگے ہوئے ہیں. اب یہ جو جن ہے ان کا ابھی آج کل پھر باہر آیا ہوا ہے طریقے لبیک والوں کا. میں نے ابھی کہا کہ طالبان والے کہتے ہیں فرانس سے کہ یار آپ ایمبیسی کھولو, یعنی طالبان سے بھی آگے نکل گئے. یہ کہہ رہے ہیں یہ ایمبیسی ہم بند کریں گے. اس میں مسئلہ ان گروہوں کا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں مسئلہ جو امپورٹنٹ ہے, آفٹر آل پاکستان کی سرکار کے ایک منسٹر نے ایسا ایگریمنٹ کیا ہی کیوں تھا؟ یعنی ان کو ایک آپ نے گراؤنڈز دے دی نا. سرکار کے ایک منسٹر تھے جو ریلیجیس افیئرز کے منسٹر تھے, تو اس کا مطلب یہ کہ مائنڈ سیٹ ایکچولی سرکار کے اندر ہے. آپ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی کیا ہے طاہر صاحب, زیادہ تو مجھے نہیں پتا پاکستان کے بارے میں, آپ کو زیادہ پتا ہے, لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ساری دنیا میں ہی جب کہیں پر بھی کوئی مسلم ریلیجن کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے یا کوئی پروفٹ کے بارے میں بات کرتا ہے تو اسی وقت فتوے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, چاہے وہ فرانس ہو جی, چاہے وہ اور کوئی کنٹری ہو. وہ جو فتوے ہیں وہ کم سے کم یہ شو کرتے ہیں کہ دے وانٹ کہ وی آر دی اونلی سپیریئر کمیونٹی, نتھنگ ایلس. میں نے ریسنٹلی نا ایک ویڈیو دیکھی, انگلینڈ میں مسلم کمیونٹی اکٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ کافی لوگ تھے, اور وہاں پہ جو بولنے والے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب انگلینڈ جو ہے وہ سمجھ لیں انگلینڈ والے کہ اب ہم یہاں پر آگے ہوئے ہیں, اب ہمارا ہی شریعہ لاگو ہوگا اور ہم اس کو لاگو کر کے رہیں گے. اب اس قسم کے جب چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو پاکستان میں کیا موومنٹ چل رہی ہے کہ پاکستان یہ محسوس کرتا ہے, میں سوچتا ہوں پاکستان کے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ فیٹو کی وجہ سے اور دنیا کے لیڈروں کی وجہ سے جو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر اور یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر اگروادیوں کو روکو, آپ یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بند کرو, اور جو ان کے آگو ہیں ان کے اوپر کیس چلا کے باقاعدہ ہمیں بتاؤ کہ یس ان کو آپ نے سزائیں دی ہیں. یہ جب ایسی چیز آنی شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو مسجدوں کے ملا ہیں ان کو ایک خطرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کل کو پتہ نہیں ہمارا کیا ہو. جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو لال مسجد کا ایشو ہوا تھا اس وقت کس طریقے سے لوگ آئے گئے. تو زیادہ اس وقت جو موومنٹ ہے جی وہ شاید اس لیے ہے کہ ان میں سے کئی لوگ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشنز اینڈ کی ہوں. حالانکہ سعودی عربیہ کے پریزیڈنٹ نے ابھی $4.1 بلین پاکستان کو دیا ہے. جی پہنچا یا نہیں پہنچا یہ تو آپ کو پتا ہوگا, لیکن مطلب دیا ہے, مطلب اعلان کیا ہے انہوں نے. وہ یہ کہ $3 بلین جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ ہے جو یہ پار کر سکتے ہیں, خرچ نہیں کر سکتے اپنے وہ جو ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے, وہ پار ہو سکتی ہے, خرچ نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود اس پہ 3.5% کا انٹرسٹ ہے. حالانکہ انٹرسٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب اسلام میں سعودی عرب بھی اسلامی ملک ہے, پاکستان بھی اسلامی ملک ہے, لیکن اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے انہی شرطوں پہ ہی دیا تھا پیسہ. یعنی ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ خرچ بھی نہ کر سکیں, یعنی آپ کو پیسہ دیا آپ خرچ نہیں کر سکتے.
نہیں پر وہ پرمیشن ہی نہیں ہے. نہیں وہ جو پیسہ ہے وہ کوئی تجوری میں تو نہیں نا پڑا. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ تجوری میں ہی رکھنا ہوتا ہے چونکہ آپ کو اپنا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. جیسے سم ٹائم آپ کو یہاں مارگیج لینے کے لیے اگر آپ نے بڑا $2 ملین کا کر لیا تو آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں وہ دکھانا ہوتا ہے پیسہ کچھ عرصے تک کہ یہ 6 مہینے پہلے آیا تھا پیسہ. یہ نہیں ہے کہ کل آپ نے مجھے ٹرانسفر کر دیا, وہ 6 مہینے سے آیا تھا میرے پڑا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ پیسہ وہ ڈیفیسٹ اس کو بولتے ہیں. نہیں ڈیفیسٹ ٹھیک ہے, وہ ڈیفیسٹ اس طرح کا کہ دے کین ناٹ اسپینڈ دیٹ منی. اگر آپ اسپینڈ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ کہیں خرچ ہوگا, اس سے کوئی پیدا ہوگی. یہ پیسہ یہ ہے کہ وہ پارک رہے گا. اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ خرچ نہیں کر, چونکہ ان کو سعودیوں کو یہ خدشہ ہے کہ انہوں نے خرچ کر دیا تو پھر تو کبھی واپس آنا ہی نہیں ہے. تو جو انہوں نے انٹرسٹ لون کے اوپر انٹرسٹ دینا ہے جی وہ بھی اس میں سے نہیں لے سکتے. نہیں وہ اس میں سے نہیں لے سکتے. ہو سکتا ہے اس میں سے کاٹ لیں. فرض کیجئے یہ سال کے بنتے ہیں رفلی $35 ملین. ٹھیک ہے, اگر $1 بلین پر $1 بلین پر سال کے $35 ملین بنتے ہیں. ابھی پاکستان کو چین نے کہا ہے کہ ہمیں 80 ملین نہیں غالباً 38 ملین ڈالر دیجیے جو داسو وہاں پہ ڈیم بن رہا ہے. تو پاکستان نہیں دے سکا تو اس لیے وہ پروجیکٹ بند ہو گیا ہے. اب اس کیس میں $35 ملین پر $1 بلین جو ہوگا سال کا انٹرسٹ ہوگا. اگر $3 بلین پارک ہوا ہوا تو آپ سمجھیے تقریباً $105 ملین کا انٹرسٹ ہوگا. خرچ نہیں کر سکتا. وہ تو پہلے جو پیسہ دیتا وہ تو پہلے ہی نکال لیتے. پچھلی بار سعودی عرب نے جب ان کو پیسہ دیا تھا 2 ارب کا تو اس پہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی ان کی ناراضگی ہو گئی تو انہوں نے $1 بلین تو واپس مانگ لیا. پھر یہ چائنا کے پاس بھاگے, چائنا سے پیسہ لے کے انہوں نے دیا. $1 بلین سعودی عرب کو اس میں سے ابھی بھی پڑا ہوا ہے. انہوں نے واپس لے لیا. انہوں نے سعودی عرب میں $9 بلین کا تیل ادھار پہ دینے کا کہا تھا پچھلی بار. تو وہ کوئی پھر ناراض ہو گئے. انہوں نے غالباً کوئی $28 ملین کا ہی تیل دیا. پھر انہوں نے کہا بھاگ جاؤ کوئی نہیں ہے تیل. اچھا اب انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو بھارت کے ساتھ خاص طور پر جو ہم سن رہے ہیں خبریں اندر کی کہ سعودی عرب یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا ریٹرک جو کشمیر کا ہے وہ ان نیسیسری ہے. ہمارا بہت بھارت کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہے, کاروبار بھی بہت اچھا ہے, تو آپ یہ جو سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں ہمیں پسند نہیں, پیسے واپس کرو. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا انٹرسٹ بھی دو. پھر انہوں نے کہا تیل بھی نہیں دیں گے. اب لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے, شاید پاکستان نے کوئی کہا ہوگا کہ ہمیں تھوڑی سی تو بھارت کے خلاف کشمیر کے لیے بات کرنے دیں, ہم کچھ کریں گے نہیں. آپ نے LOC کا کہا تھا جو لائن آف سیز فائر کا, وہ ہم نے کر لی, چونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, بھارت ہماری بات نہیں سنتا. یہ باتیں اندر کی ہو سکتی, کہہ رہے ہیں, ہو نہیں سکتی کہہ رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. جو تو اس ساری سچویشن میں کوئی پتہ نہیں سعودی عرب اگر پاکستان کے عمران خان نے پھر کوئی بہت ہی زیادہ اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ دے دی, کوئی بہت ہی زیادہ اسٹوپڈ حرکت ہو گئی, تو پھر وہ کہیں گے کہ واپس کرو پیسے. تیل کا جو وعدہ کیا ہے $1.2 بلین کا, وہ بھی نہیں ہم پورا کرتے. ابھی میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے جی ان کے ہوم منسٹر اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ تو بہت بیان دیتے ہیں, لیکن عمران خان نے ابھی کچھ دنوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے. نہیں ماشاءاللہ پرسوں ہی دیا ڈاکٹر صاحب, پرسوں ہی وہ جو تھا نا 27 کو جو پاکستان کا کشمیر کا بلیک ڈے رکھا ہوا ہے, اس پہ ہی عمران خان نے ٹویٹر پہ جا کے BJP ہندوتوا وہی سارے کا سارا جو راگ ہے نا وہ الاپا ہے جو پہلے دن سے ہاں وہ جو کر رہے ہیں. یہ انہوں نے 27 اکتوبر کو ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے میں نے وہ ٹویٹر دیکھا. انہوں نے اپنے دل کی بڑھاس اسی طرح نکالی. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جو بھارت میچ ہارا, حالانکہ ایک کرکٹ کھیل ہے, ٹھیک ہے, وہ تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا میجر صاحب, تو اس پہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے چونکہ وہ ذرا بڑا دکھی ہے. بات یہ ہے کہ بھارت آپ سے بات کر رہا ہے, جو بھارت نے تو کہا کہ ہم بات آپ سے کریں گے ہی نہیں جی جب تک آپ یہ ٹیرورزم کو ختم نہیں کرتے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو ختم نہیں کرتے, اس کا وعدہ نہیں کرتے. تو بات کرنے کا تو لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اس میں ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے ہم چیزوں کو اگر دیکھیں ڈیپتھ کے ساتھ تو بھارت بات چیت تو نہیں اس طرح کی کر رہا, لیکن لگتا ہے UAE اور سعودی عرب جو بیچ میں آئے ہیں اس کی وجہ سے بھارت کی طرف سے 4-5 اوپننگ پاکستان کو ملی ہے. پاکستان کے NSA کو طالبان کے لیے جو کانفرنس ہونے والی ہے
نومبر میں, اس میں انویٹیشن بھارت نے بھیج دی. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, بڑی امپورٹنٹ بات, جو کہ کوئی انویٹیشن نہیں ہے پاکستان کا. اسی طرح ایک جو سپیکرز کا ایک وہاں اجلاس ہو رہا ہے, انہوں نے پاکستان کے سپیکر کو بھی انویٹیشن بھیج دی. سیز فائر ہو گیا, کرکٹ میچ کھیلنے کی اجازت دے دی, ورنہ بھارت نے پہلے اجازت نہیں دی تھی. پر یہ جو ورلڈ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں نا جی, اگر تو وہ انڈیا پاکستان میں ہوتے شاید اجازت نہ دیتے. ٹھیک کہتے ہیں. اچھا, یہ ہوا نیوٹرل پلیس کے اوپر. نہیں تو ہندوستان جو کرکٹ ایک بہت بڑا بزنس ہے جی, وہ ان کا میچ اگر وہ نہ کھیلتے تو وہ میچ جو تھا وہ ان کے کھاتے میں سے زیرو ہو جانا تھا. ویسے بھی ہو گیا جی, ہار کھیل کے بھی, لیکن ادروائز وہ جو ہوتا ہے جی, وہ ایکشن جو ہے وہ انہوں نے لینا تھا آئی سی سی والوں نے. سو آئی تھنک ان اے وے میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس کو تو الگ رکھنا چاہیے. رائٹ, ایسا ہی ہے. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات امپورٹنٹ ہے. اب وہ بھارت کے اندر اسپورٹس ہونا, پاکستانی ٹیم کا جانا ان حالات میں پاسبل نہیں ہے, اور نہ ہی بھارت کی ٹیم کا پاکستان جانا ان حالات میں پاسبل نہیں ہے. اس لیے لیکن نیوٹرل پلیس میں پاسبل ہے. ہاں, اسی لیے ہو گیا. وہی نیوٹرل پلیس میں بات کر رہا تھا کہ وہاں پر اگر میچز ہوں تو دیر از نو ہارم. میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس کو پالیٹکس سے تھوڑا سا الگ رکھنا چاہیے. دیشوں میں چاہے آپ الاؤ نہ کرو. وہی بات ڈاکٹر صاحب میں دہراؤں گا. وہ دیکھیے جو اسپورٹس ہے وہ اس طرح تو ہو سکتی ہے, لیکن اس طرح باقی ممکن نہیں ہے جس طرح کے حالات ہیں ایک دوسرے کے دیشوں کے اندر جا کر. آپ کے کہہ رہے ہیں ہندوستان کو تو چھوڑو, باقی کنٹریز بھی نہیں وہاں جانے سے کترا رہی ہیں. ابھی نیوزی لینڈ نے اپنا کینسل کیا, وہاں پر جانا تھا جی, انگلینڈ نے کیا. ہاں, ایٹ دی سیم ٹائم وی ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ جو بیسک جو پرنسپل ہے وہ پرنسپل یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ آپ کا پڑوسی دیش ہے, آپ سے بہت آگے ہے, اکانومی میں بھی, پاپولیشن میں بھی, آرمی میں بھی. یو شوڈ ٹرائی ٹو بی مور فرینڈلی رادر دین دا سیم ریٹرک جو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے, اسی کو لے کے آپ روتے رہو. سو سم تھنگ سم ویئر. اچھا, پھر جب یہ کہا جاتا ہے بائی دی ہوم منسٹر ہی ہے نا جو پاکستان کے شیخ رشید, وزیر دفاع, پتہ نہیں انٹیریئر منسٹر ہیں, ہاں وہ اسی کو ہوم منسٹر ہی کہتے ہیں. رائٹ. اچھا, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی اسلامزم کا جو ہے جیت ہے. اسلامزم نہیں جی, اسلام کی جیت. مطلب اس سے اسلام کی انسلٹ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب ایسا کہنے سے. مطلب اس میں اسلام بیچارے کا کیا لینا دینا. وہی میجر صاحب نے کہا تھا کہ اگر جو پیچھے آپ نے 12 میچ ہارے ہیں تو کیا وہ اسلام کی ہار تھی؟ صرف پاکستان کیوں نہیں, دیکھیے ہندوستان نے جی بنگلہ دیش کو ہمیشہ ہرایا, افغانستان کو ہرایا. وہ مسلم کنٹریز نہیں ہیں, وہ بھی مسلم کنٹریز ہیں جی. یہ نیوزی لینڈ ہے, انگلینڈ ہے, وہ تو کرسچن ہے نا. تو اگر آپ اس سے جیتے ہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ کتنی گھٹیا بات ہے کہ جی یہ اسلام کی جیت ہے کرسچنز کے اوپر. انبلیویبل. آئی مین دی سائیکی جو ہے نا ان کو چینج کرنی چاہیے. دیکھیے پاکستان کے کرکٹر نے کہہ دیا بعد میں, اگرچہ انہوں نے معافی مانگ لی, لیکن کہہ دیا کہ جی بہت ہی اچھا کام کیا جو ہندوؤں کے سامنے جا کے نماز پڑھی. شعیب اختر جو ہے نا, نہیں شعیب اختر نے نہیں کہا, وہ یونس خان نے غالباً کہا تھا. ہاں سوری, وہ یہ سارے بڑ بولے ہیں ڈاکٹر صاحب. لیکن یہ کوئی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ان کو, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بڑبولے پن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انتہائی گھٹیا سٹیٹمنٹ ہے. یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو بتاتی ہے, یہ سمپلی آپ کے مائنڈ سیٹ تو اب آپ پتہ ہی ہے آپ کو کہ کس طریقے سے وہاں پر ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ ٹوٹلی ہندو نفرت کی بنیاد پر ہے, جو ہیٹ کرائم ہے, اس پر چارج ہونا چاہیے. یہ ہیٹ کرائم ہے ڈاکٹر صاحب. پر وہاں پہ ہیٹ کرائم کے اوپر کون چارج ہوتا ہے؟ وہاں تو ہیٹ کرائم کیا, ہیٹ ہی تو کریٹ کی جاتی. تو ڈاکٹر صاحب بہرحال انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بعد سے بات کرکٹ کی بات چلی, تو اس وقت جب آپ اور میں بات چیت کر رہے ہیں تو ابھی میچ چل رہا ہے افغانستان کا اور پاکستان کا. افغانستان کی ٹیم جب غالباً اسکاٹ لینڈ کے ساتھ کھیلی تو انہوں نے افغانستان کا جھنڈا لہرایا, بڑا ہی ایموشنل تھا. وہ ترانہ جو نیشنل تھا وہ تھا, اور وہ بڑے اچھے پلیئر ہیں افغانستان. ان میں سے 2 جو ہیں بالرز جی رشید خان, نجیب, دے آر ون آف دا بیسٹ بالرز کنسیڈرڈ. رشید خان نے تو ہندوستان میں راج کیا ہوا ہے پچھلے 10 سال سے. رائٹ جی, وہ اپنے سکندرآباد کی ٹیم کی طرف سے کھیلتا ہے, حیدرآباد سکندرآباد کی ٹیم سے, اور کمال مطلب وہ کرتا ہے ہمیشہ ہی. رائٹ ہی از اے ویری گڈ بالر, ویری مطلب نو ڈاؤٹ اباؤٹ. بہت اچھی ٹیم ہے. تو بہرحال یہ ایک
پاکستان کو یہی کرنا چاہیے کہ ہر چیز کو سپورٹس کی اسپرٹ پہ لے کے Yes, لیکن بدقسمتی سے یہ سپورٹس کو سپورٹس کی اسپرٹ پہ نہیں دیکھتے. سپورٹس کو اسلام اور نان مسلم کے بیچ میں ایک جنگ کا وہ بنا دیتے ہیں, میدان بنا دیتے ہیں. یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. ان رویوں سے باہر نکلنا ضروری ہے. خیر اب تو کیونکہ ٹائم اور بڑی باتیں کرنی جی ہے, جی. نہیں تو عمران خان کی لائف کے بارے میں اگر بتائیں تو اب تو شاید ریلیجیس ہو گیا ہو, نہیں تو وہ کسی زمانے میں تب بھی ڈاکٹر صاحب یہ ریلیجیس تھا. میں آپ کو یہ بات پتہ نہیں, میں تو ہندوستان میں جتنی پارٹیاں ہوتی تھی ہاتھوں میں پارٹیوں میں جام ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب پارٹیوں میں شامل ہونا, جام پینا یا ویمنائزر ہونا, یہ کوئی نان ریلیجیس چیزوں کی علامت نہیں ہوتی. میں بہت سارے ایسے نان ریلیجیس لوگوں کو جانتا ہوں جو شراب بھی نہیں پیتے, جن کا کریکٹر بہت اچھا ہوتا ہے. نان ریلیجیس ہونا اور چیز ہوتا ہے. یہ ہمارے پیرامیٹر ہی غلط ہیں. یہ مطلب بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملکوں میں اتنی منافقت ہے, یعنی سوشل لیول پہ, کہ آپ بظاہر الکوہلک بھی ہوں گے, یا چلیے آپ الکوہلک نہ بھی ہوں, شراب کا بھی استعمال کریں گے, آپ کی حرکتیں بھی عجیب و غریب ہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر ایک گلٹ چلتا رہتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر ایک پین اسلامزم کا ایک ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی کمپلیکس سچویشن ہے, ہم نے بہت قریب سے یہ دیکھا ہوا ہے. مطلب دیکھیے نا, مسٹر جناح جو تھے پورک بھی کھاتے تھے, وائن بھی پیتے تھے, تو دو قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا. وہ کوئی مسجد میں نہیں جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, نہیں بھٹو صاحب نے چاہے بعد میں بند کیا, پہلے وہ بھی ہر قسم کی, وہ بھی ساری زندگی ان کا یہی. اچھا, مجھے نہ تو مسٹر جناح کے جو ذاتی زندگی کے ایشو تھے, نہ مجھے اس پہ کوئی کنسرن تھا, نہ مجھے بھٹو صاحب کے, نہ مجھے ایون عمران خان کے. لیکن جب یہ اسلام کی پھر باتیں کرتے ہیں نا, تو پھر میں یہ بیگج ان کے سامنے لاتا ہوں, ورنہ مجھے کسی کی ذاتی زندگی سے کیا سرکار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, let them have their own life. ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مسٹر جناح کس طرح کا سینڈوچ کھاتے تھے, کس طرح کے مشروبات پیتے تھے مجھے, لیکن اعتراض یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں دو قومی نظریہ میں اسلام کا چیمپئن ہوں, تو بھائی پھر یہ بحث آتی ہے. ٹھیک ہے, بھٹو صاحب نے بھی یہ کہ میں جی اسلام کا قلعہ بناؤں گا, اسلامی بم بناؤں گا, تو بھائی آپ باقی جو آپ کے زندگی کے اتوار ہیں ذرا اس پہ بھی نظر ڈال دیں. خان صاحب کا بھی یہی معاملہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے اصل میں ایشو. نہیں, اب آپ نے جو مولویوں کی بات اٹھائی, جی, یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کتنا زیادہ ایکسیپٹ کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈاکٹر صاحب کئی لہریں ہیں, کئی تہیں ہیں, کئی لیئرز ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے گروہ ہیں, ان کے ہی یہ بنائے ہوئے مولوی ہیں. یہ تحریک لبیک بھی ان کا ہی بنایا ہوا ہے. یہ نواز شریف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے 2015 میں یہ آرگنائزیشن بنی تھی, یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی. انہوں نے 2017 میں جو ISI کے چیف ابھی ریموو ہوئے ہیں, کور کمانڈر پشاور لگے ہیں, انہوں نے 2017 میں اسلام آباد میں 1000 کے نوٹ کیمروں کے سامنے ان لوگوں کو دیے کہ اب آپ واپس گھروں کو جائیں. یہ 2017 کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گورنمنٹ کے لیے کیا چیلنج ہوں گے؟ یہ تو گورنمنٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ چیلنج بن رہے ہیں اب اس عمران خان کی سرکار کے لیے, چونکہ عمران خان کی سرکار اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب ایک پیج پہ نہیں رہی ہے. ISI کے جو نئے اس وقت بنائے گئے ہیں جنرل, اس کو عمران خان صاحب بہت اپوز کر رہے تھے. جی, الٹیمیٹلی ہی گیو ان اینڈ ایکسیپٹڈ ہم. اس کے پیچھے کیا آرمی کا پریشر تھا؟ آف کورس. دیکھیے, آرمی نے عمران خان سے کہا جی کہ ہم یہ جنرل فیض حمید کو ریموو کر کے پشاور کا کور کمانڈر بنا رہے ہیں اور ان کو بنا رہے ہیں. تو انہوں نے بات نہیں مانی, چونکہ ان کا یہ خیال تھا عمران خان کا اگلے سال الیکشن آنے والے ہیں, اور یہ جو جنرل فیض حمید ہیں انہوں نے مجھے الیکشن جتوانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا, آگے بھی مجھے یہ الیکشن جتوائیں گے. تو ISI سب سے بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے. اچھا, انہوں نے نہیں کیا. پھر آرمی کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان آرمی نے خود سے اناؤنس کیا کہ جی ہم جنرل ندیم انجم کو نیا ISI کا DG ڈائریکٹر جنرل بنا رہے ہیں. حالانکہ یہ کام پرائم منسٹر کے نوٹیفیکیشن سے ہوتا ہے. پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ آپ کریں, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا اچھا پھر ہم ہی اعلان کر دیتے ہیں. پھر پرائم منسٹر نے ریزسٹ کیا, پوری دنیا نے دیکھا, کیونکہ سائن فائل پہ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بھائی میرے سے پوچھے بغیر ہی بنا لیا.
میں تو نہیں, میں نے تو نوٹیفائی, چونکہ یہ تو میری ہے سواب دی, تو پریزیڈنٹ کو غالباً پرائم منسٹر کو آرمی نے یقینی طور پر کہا ہوگا کہ بھائی آپ اپنی اوقات دے کے بات کرو کہ آفٹر آل, تو وہ کوئی ٹسل کوئی 3 ہفتے چلی ہے. نہیں پر اس میں تو پھر بڑی بہت موہ کی ہاں کہانی وہ لیکن اس میں بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیے پالیٹکس ایک بڑا عجیب و غریب, اس میں بھی کئی چیزیں ہیں. اب عمران خان یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیے مجھے جو کہا جاتا تھا کہ میں سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, میں اب کھڑا ہو گیا, میں 3 ہفتے کھڑا رہا, میں 3 ہفتے کھڑا, ٹھیک ہے. اب ذرا یہ بھی ان کو ایک مل جائے گا, ایک پولیٹیکل ٹول مل جائے گا. اچھا دوسرا یہ کہ اب وہ کھٹاس تو آ گئی ہے. جو نئے ISI کے چیف آئے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس پرائم منسٹر نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا. باجوہ صاحب کو پتا ہے کہ ہم نے جس کو بنایا تھا اس کو اس شخص نے دل سے قبول نہیں کیا, 3 ہفتے کے پریشر کے بعد قبول کیا. اچھا وہ, لیکن عمران خان بھی اب یہ سوچتا ہے کہ بھائی آرمی کے پاس کون سی چوائس ہے. جن بڑا کمپلیکس سچویشن ہے. آرمی کیا کرے گی کہ وہی شریف فیملی یا بھٹو فیملی میں سے کسی کو لائیں گے, یہی ان کے پاس آپشن ہے نا. ایکچولی عمران خان سے زیادہ آرمی کے پاس آپشن نہیں ہے, وہ کیا کریں گے, ٹھیک ہے, وہ کس کو لائیں گے, ٹھیک ہے. وہ اب مطلب وہ تو لے آئیں گے, شہباز شریف کو سن رہے ہیں کہ شاید وہ ذرا آرمی کی بات سے ذرا سن لیتے ہیں, لیکن ایون دیٹ پھر عمران خان یہ تو نہیں ہے کہ کھڈے لائن چلے جائیں گے. عمران خان پھر آرمی کے ہی پپٹ کے طور پر اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب بلی چوہے کا کنٹرول رہے, ہاں مطلب بلی چوہے کا کھیل ہے پاکستان کی پالیٹکس. اس میں عوام کا کوئی بھلا نہیں ہونا, اکنامکس برباد ہے. لیکن بھارت میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم بھارت کی طرف آنے والے ہیں, جو G20 میں پرائم منسٹر مودی جی کا جو ہے پارٹیسپیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارن پالیسی ہے, اب بھارت میں پالیٹکس میں آپ کے سامنے کتنا بڑا ڈرامہ رہتا ہے صبح و شام, ٹھیک ہے. لیکن ترقی تو نہیں رکتی نا, کام تو نہیں رکتے نا. نہیں دیکھیے کام نہیں رکتے, اس کے اوپر تو میرے کچھ بڑے ڈفرینٹ ویوز ہیں. جی جی, کیونکہ ہندوستان میں جو ان امپلائمنٹ ہے جی among youth, Right. that is at the record level. ٹھیک ہے جی, اس کے بارے میں گورنمنٹ جو ہیں, ہاں یہ ٹھیک ہے, جو امیر ہیں, جو 10-12 فیملی ہیں, وہ اتنی امیر ہوتی جا رہی جی, ہے, ایوری تھنگ از بینگ مطلب دے آر ہینڈلنگ ایٹ دی سیم ٹائم. لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں پر کام شروع ہوگا تو آنے والے ٹائم کے اوپر یوتھ جو ہے, دیکھیے اس وقت 45 to 55% کے بیچ میں یوتھ ہے جی جی ہندوستان میں, ایج 18 to 35, اور وہ آنے والے ٹائم میں جو ہے ان کو مطلب جابس دے کے بزی رکھنا از ویری امپورٹنٹ. رائٹ. اینی وے یہ تو ہندوستان کی بات ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن اس پہ آپ نے بڑی اہم بات کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے کانٹیکس میں جب دیکھ رہے ہیں, یا ایون انٹرنیشنل کانٹیکس میں بھی دیکھ رہے ہیں, بھارت میں ان امپلائمنٹ ہے. میرے پاس ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں رف, وہ ہے مڈل کلاس. مڈل کلاس میں یہ 6-7 سال کی بات نہیں کر رہا, فار دا پاسٹ 20 ایئرس مڈل کلاس کے نمبرز بہت بڑے ہیں, وہ ایمرج ہوئی ہے. میں صرف یہ زور دے رہا ہوں کہ میں 6-7 سالوں کی بات نہیں کر رہا, میں ایٹ لیسٹ 20 ایئرس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے مڈل اچھا کلاس وہ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ وہاں پہ انڈسٹری جو ہے اس کی گروتھ ریٹ بھی بہت بہتر ہے, ٹھیک ہے. مطلب جس طرح آپ سوچتے ہیں جی کوئی بہت بڑھیا ہو, شاید اس طرح نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں بہت سارے, صرف پاکستان سے میں کمپیئر نہیں کر رہا, پاکستان کا تو کمپیریزن ہی ہوئی نہیں, میں ایون رشیا کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں ایسٹرن یورپ کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں جو اسٹیٹسٹکس میرے پاس ہیں. ایون کچھ سینٹرل یورپ, ویسٹرن یورپ کے کچھ کنٹریز کے ساتھ اگر آپ وہ نمبر ملائیں گے تو انڈسٹریز کی گروتھ, میں 7 سال کی بات نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ زور دے رہا ہوں, 20 سال کی میں بات کر رہا ہوں. ساری سرکاریں اس میں آئی ہیں. 20 سال میں جو انڈسٹری کا گروتھ ہے وہ بڑا ہے نیچرلی, ٹھیک ہے, کیونکہ بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ جب بڑھیں گے تو اس کے ساتھ انڈسٹری بڑھتی ہے. ٹھیک, تو مطلب یہ کہ اس سے ملک کا جو انڈیکس ہے, ملک کی جو اکانومی کا سائز ہے وہ بڑا ہے. نہیں
ملک کی سائز کا دیکھیے اکانومی کا سائز چاہے بڑا ہو لیکن ابھی تو خیر نیچے گیا ہے پچھلے 2 سال میں ساری دنیا کا گیا. ہندوستان از ناٹ دی اونلی کنٹری. لیکن ابھی پھر 8.5 کے ساتھ ایمرج ہوا ہے. نہیں ایمرج ہوا ہے کیونکہ پہلے جو نیچے کا لیول پہنچا ہوا ہے پوری دنیا کے نمبر نیچے کے لیول سے آ رہے ہیں. مطلب یہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ اس لیے بڑا ہے, وہ پوری دنیا کو ہم نے اسی لیول پہ دیکھ رہے ہیں. کینیڈا میں بھی دیکھ رہے ہیں, ایسے ہی ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی پڑ رہا ہے, لیکن وہ انڈیکس پہلے کافی نیچے جا چکا ہوا ورلڈ کا. جی ورلڈ کا اس وقت تو ورلڈ کو اس وقت بہت بڑی پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ G20 کی جو میٹنگ ہو رہی ہے روم کے بیچ میں جی وہاں پر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں طاہر صاحب, میرا یہ ماننا کہ یہ جو G20 کے لیڈرز ہوتے ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے باتیں بہت اچھی کرتے ہیں اور بعد میں ان کی جو پریس اسٹیٹمنٹیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑھیا ہوتی ہیں. لیکن سب سے بڑا جو خطرہ ہے اس وقت جی وہ یہ ہے کہ 3 بلین لوگ ابھی بھی ورلڈ میں, جس میں 1.3 بلین افریقن لوگ ہیں جی, اور ساؤتھ ایشین کے اور ساؤتھ امریکہ کے لوگ, جہاں پر ویکسین جو ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچی. دیکھیے پینڈیمک ختم نہیں ہوا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاٹ لگ گیا پینڈیمک ختم ہو گیا, میں ابھی آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں. مارکھم میں ایک فادر نے آج سے 10 دن پہلے دونوں شاٹ لگے ہوئے تھے. اس نے اپنے بچے کا ہاکی میچ اٹینڈ کیا جی, اینڈ ہی گاٹ کووڈ اینڈ ہی ڈائیڈ یسٹرڈے. آج خبر ساری جگہ پر ہے. لیکن وہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس کے 2 شاٹ لگ گئے ہیں وہ کم سے کم 95% تو ہے پکا کہ وہ سیریس نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ پینڈیمک ختم ہو گیا, آج سارے یہ کہہ رہے ہیں لوگ جی, بخیر میں WHO کا نام زیادہ نہیں لیتا کیونکہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیم ٹو مچ, لیکن WHO والے بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو G20 والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو 3 بلین کو نہیں ویکسین لگی ان کے پاس کیسے پہنچانی ہے. یہ بہت بڑا. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی بھی نہیں سینسیبل کنٹری کہہ رہا پینڈیمک ختم ہو گیا, کوئی بھی نہیں کہہ رہا سینسیبل کنٹری, ایون نان سینسیبل کنٹری بھی نہیں کہہ رہا, ایون پاکستان نے بھی کبھی نہیں کہا. کوئی بھی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ پینڈیمک ختم ہو گیا, سوائے کوئی مطلب کانسپیریسی تھیوریز کے. وہ تو سرکاریں نہیں ہیں, وہ تو لوگ. دنیا کی کوئی سرکار, میں آن ریکارڈ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور دعوے سے کہنا, کوئی سرکار غریب سے غریب ملک کی, میں نے سرکار کا تو نام ہی نہیں لیا. ڈاکٹر صاحب میں وہی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک امپریشن ہے کہ پینڈیمک ختم ہو گیا, تو یہ سرکاروں کی طرف سے آئے گا نا نیریٹو. سرکار تو کوئی دنیا کی کہہ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پینڈیمک کی ضرورت, یعنی اس کو فائٹ کرنے کی جو ضرورت ہے اس پہ پوری دنیا ایک ہے. اب جو آپ کا یہ کہنا کہ ابھی تقریباً کپل بلینز ڈالر لوگوں کو, سوری مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ نمبر کیا ہے. نہیں میں آپ کو نمبر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, نمبر گننے میں کوئی. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ 3 بلین دنیا کی شاید 7-7.5 بلین پاپولیشن ہے, اس میں سے آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنوں کو نہیں لگا, چونکہ مجھے جو انفارمیشن میڈیا سے ہی مل سکتی آف کورس وہ کوئی 1 بلین پلس کی تھی. آپ 3 بلین پلس کہہ رہے ہیں جن کو نہیں ملنا. اس لیے میں دیکھیے فگر سامنے ہے, اب ڈیٹیل میں جائیں تو بڑا لمبا چوڑا. 1.3 بلین لوگ افریقہ میں رہتے ہیں. جی جو ساؤتھ امریکہ کے لوگ ہیں, جو کنٹریاں ہیں جی, وہاں پر بہت برا حال ہے, آپ کو بھی پتا. جی رشیا میں بہت برا حال ہے, ایوری ڈے 1000 سے زیادہ. ہاں نہیں پاپولیشن تو رشیا کی 98 ملین ہے. نہیں ہاں کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی سب سے زیادہ لوگ وہاں پر مر رہے ہیں ایوری ڈے. جی آپ انڈونیشیا میں اور ادھر کے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں جی, وہاں پر جو ہے ابھی لوگوں کو کسی مطلب 30% سے بھی زیادہ لوگوں کو نہیں لگے. یہ ساری اگر آپ پاپولیشن کو کاؤنٹ, ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم کینیڈا امریکہ اور یورپ کو سمجھتے ہیں کہ یہی ورلڈ ہے. یہ ورلڈ نہیں ہے. جی ورلڈ جو ہے وہ ریئل ورلڈ جو ہے وہ کنٹریز ہیں جو کہ پور کنٹریز ہیں, پورسٹ کنٹریز ہیں. رائٹ. دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب, دنیا کے 2 بڑے پاپولیٹڈ کنٹری ہیں, چائنا اور انڈیا, جو دونوں ہی تقریباً 2.8 بلین کے قریب ہیں, آلموسٹ ہاف آف دا پاپولیشن ہے دنیا کی. اچھا وہاں پر جو ویکسینیشن کی سپیڈ ہے وہ کافی بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا وہ بہتر ہے. یورپ کی جو پاپولیشن ہے آلموسٹ 700 پلس ملین کی ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کینیڈا کی تو 35 ملین ہے. امریکہ کینیڈا یورپ آسٹریلیا اگر ان کو ملا دیں تو یہ کو 1.2 بلین کے قریب ہو جاتے ہیں.
تو مطلب یہ تو ان میں تو سچویشن آدھی پاپولیشن ہے نا. ٹھیک ہے 4 بلین کے قریب جو ہے ان میں تو کافی بہتر. اب افریقہ، ساؤتھ امریکہ کے جو اور ساؤتھ ایسٹ ایشین ساؤتھ ایسٹ ایشین اچھا ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں بھی ڈاکٹر صاحب یہ ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ جو کنٹریز ہیں ان میں ویکسین پہنچی ہوئی ہے. اب ان کے ہاں سپیڈ کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا. ویکسین دیکھیں جتنی پاپولیشن ہے جی اس کے حساب سے ویکسین نہیں پہنچی ہوئی. ایک ویتنام ایسا کنٹری ہے جس نے اپنے دم کے اوپر، دیکھیے نیوزی لینڈ تو 3-4 ملین کا کنٹری ہے. جی 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 ہاں جی، نیوزی لینڈ نے ڈکلیئر کر دیا تھا وی آر ناؤ پینڈیمک فری. ہاں وہ ایک اسٹوپڈ ڈیسیژن. آج کیا ہوا؟ ہاں جی، نیوزی لینڈ کو بند کرنا پڑا. ہاں آسٹریلیا نے پہلے کھول دیا پھر بند کرنا وہ تو پڑا. ڈاکٹر صاحب کھولنے اور بند کرنے کے تو خیر چھوڑیے، وہ نہیں، تو دنیا بھر میں نہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں پہ اب کنٹرول ہو گیا، لیکن کنٹرول نہیں ہوا نا. ساؤتھ کوریا فار ایگزامپل، ساؤتھ کوریا از ون آف دی مطلب ٹاپ کنٹریز. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ساؤتھ کوریا نے کہا جی ہم نے پورا کنٹرول کر لیا. ہوا کیا؟ بند کرنا پڑا. یہ اب مدعے پہ آتے ہیں. پینڈیمک جو ہے نا، اب مدعے میں آتے ہیں. پینڈیمک ہی سب سے بڑا مدعا ہے G20. میں وہی میں کرنا. G20 میں آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جی یہ ملتے ہیں کچھ بس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اس سے ایگری نہیں کرتا. نہ کرو، لیکن ہوتا یہ کہ جب تک یہ ملیں گے نہیں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر صاحب آگے جو جتنی تھوڑی بہت پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. نہیں ملنا تو دیکھیے، ملنا میٹنگز آر آلویز فروٹفل. میں وہی آپ کی بات پہ اعتراض کر رہا ہوں چونکہ آپ نے یہی سخت بات کی تھی کہ مجھے تو ان کے ملنے سے ایگری نہیں کرتا چونکہ یہ ملتے ہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، مطلب پریکٹیکلی ہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، پریکٹیکلی ہوتا ہے. ابھی بائیڈن نے امریکہ کی طرف سے یہ میٹنگیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے امریکہ نے $1 بلین کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور صرف کوشش ہی نہیں کر رہے، اس میں سے کچھ 475 ملین جو ویکسین ہے وہ دنیا میں پہنچ بھی گئی ہوئی ہے. ہاں انہوں نے 1 بلین کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے نا. تو میرا اگر یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے چونکہ ہر ملک کے اپنے انٹرنل ایشوز ہی اتنے ہیں، اگر اس میں یہ پھنس جائیں تو دنیا کا جو بلا ہو رہا ہے اس کی بھی چھٹی ہو چکی تھی. بائیڈن نے آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ G20. دیٹس نمبر 1. ہر کنٹری میں دیکھیے آپ بات نہیں سمجھ رہے. جب انہوں نے وہ اعلان کیا تھا وہ نیشنل یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں کیا تھا، وہ ایک پلیٹ فارم تھا وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو. اب جب وہ جاتے ہیں، ابھی یہ G20 ہوگا، پھر شاید ہو سکتا ہے G7 ہو جائے 6 مہینے بعد، یا G8 ہو جائے. تو یہ جو کنٹینیوشن ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہے، وہ جو کنٹینیوٹی ہے ڈاکٹر صاحب ایسے ہی پاسبل ہوتی ہے. ادروائز دیکھیے نا، آپ نے میں نے بات کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کچھ اس پہ عمل کیا، پھر 15 دن بعد بیٹھے، چونکہ ہم 15 دن میں بزی ہو گیا اپنی لائف میں، 15 دن میں آپ بزی ہو گئے. اسی طرح نیشنز کا حال ہوتا ہے. نہیں دیٹ از فائن. 15 دن بعد بیٹھے تو پھر آپ نے کہا کہ بھائی تم نے یہ باتیں کی تھی، ہاں میں نے سر اتنا کر لیا، اب اتنا اور ہو جائے گا. اسی طرح ہی جس طرح ٹیبل پہ بزنس مین بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اسی طرح قوم میں ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. سر وہ روٹین ہے. بات صرف بیسیکلی یہ ہے کہ اب G20 کی میٹنگ کے بعد اب یہ کلائمیٹ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے گلاسگو میں، وہاں بھی یہ ملیں گے. بالکل. میں الٹیمیٹلی یہ کہتا ہوں کہ ملنے کے بعد آج پچھلی 40 سال، ابھی تو ان کو G20 کو بنے 20 سال بھی نہیں ہوئے، جب سے یہ بنی ہے، اس سے پہلے G8 تھا، پھر G7 بنا، جب سے یہ لوگ ملتے ہیں وہاں پر جو لاکھوں لوگ ڈیمانسٹریشن کرنے جاتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی آپ کارپوریٹ سیکٹر کے ایجنٹ ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر کو آپ اوپر اٹھانا چاہتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر نہ ہوتا آج یہ ہائی وے نہ بنے ہوتے. جی کینیڈا میں میری لڑائی جو ہوتی ہے نا، یہاں پر جو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں، ان سے میری لڑائی یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کے رہتے ہو، آپ یہاں کے ہائی ویز کا فائدہ اٹھاتے ہو، یہاں کی کاروں کا فائدہ اٹھاتے ہو. یہ سب کارپوریٹ کی وجہ سے امریکہ میں جب کارپوریشن آنی شروع ہوئی، جب وہاں پر ترقی آنی شروع ہوئی، تب یہ ہائی ویز بنے. جی تب یہ سب کچھ ہوا. آج بھی اگر ہندوستان میں بھی جی ٹھیک ہے، کارپوریشن جو ہیں وہ اس وقت زیادہ ہنگری ہیں. بگننگ میں سب یہ ہوتا ہے. ہاں جی، ہم نے دیکھا کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اس وقت وہاں پر کس قسم کے ظلم ہوتے تھے لیبر کلاس کے اوپر.
शिकागो में Right. हाँ जी किस तरीके से वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन 1857 Labor Day हुआ। 1890 तक हाँ जी किस तरीके से वहाँ पर पुलिस ने बिल्कुल। उनको गोलियों से मार दिया। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक है। जिसको आप कहते हैं। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आपको मिलना भी पड़ेगा। बाद में यूनियन भी बनी, यूनियन के साथ भी उनको बातचीत करनी पड़ी, सीईओ को बैठ के सब कुछ हुआ। तो इट इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस विच इज़ गुड, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि इस वक्त जो हालात हैं जी हाँ जी, एक पेंडेमिक की वजह से, एक क्योंकि पेंडेमिक ने इकॉनमी को और एग्रीकल्चर को आगे नहीं ज़्यादा बढ़ने दिया। इस वक्त भूखमरी और गरीबी जो है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जी, ये सिचुएशन तो चैलेंजिंग है जो भी मतलब होगी। डॉक्टर साहब आखिर में टच करते हैं, इससे पहले कि हम क्वेश्चन लेना शुरू करें, दो बातों पर तेज़ी से बातचीत करते हैं। एक तो ये है कि जो हम देख रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, मैं उसको बहुत डीपली एनालाइज कर रहा हूँ और मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल, इस पूरी टीम को, कि वो बहुत अरब देशों के साथ बहुत बढ़िया ताल्लुकात। शारजा की फ़्लाइट श्रीनगर से शुरू हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ से इमरान खान इस्लामी मुल्कों को कहते हैं कि भाई आप कश्मीर को पाकिस्तान के साथ में लाइए, उन्होंने कहा कि तुम तो भागो, हम MOU भी साइन भी करते हैं और फ्लाइट भी श्रीनगर से डायरेक्ट शारजा की होगी। ठीक है, मतलब कहीं और से नहीं, दिल्ली से शारजा तो है ही है, दिल्ली से तो पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरी दुनिया को जाती है। श्रीनगर से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल डिसीजन टेकन बाय द UAE। ठीक है ना। अच्छा, उसमें मतलब जाहिर है दोनों कंट्रीज़ ने जिस तरह गोयल पीयूष साहब ने जिस तरह वहाँ पे गए, फिर अमित शाह जी ने फीता काटा फ्लाइट का, पहली फ्लाइट का जो श्रीनगर से शारजा गई, तो इट इज़ वेरी वेरी माइलस्टोन काइंड ऑफ अ थिंग। बाइडन सरकार के साथ पहले खदशा था कि मोदी रजीम की शायद को बहुत ना बने, लेकिन वो बहुत ही गाड़ी छनी जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छे तल्लुकात। हत्ता कि इमरान खान को फ़ोन ही नहीं जा रहा वो तो खैर मोदी जी ने नहीं रोका हुआ, लेकिन वो तो खुद ही अमेरिकन ने, लेकिन वो इनकी बहरहाल बहुत गाड़ी छन रही है। अरबों के साथ भी और इवन रशिया के साथ भी तल्लुकात भारत ने ख़राब नहीं किए, जितने ज़रूरी हैं उतने रखे हुए। इवन चीन के साथ भी हल्का फुल्का वर्किंग रिलेशनशिप है अपने उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद वो चल रहा है। बल्कि अच्छा, ये जो बॉर्डर का आया है इस पे ज़रा आप कीजिए बॉर्डर लॉ पे। देखिए, बॉर्डर लॉ क्या है, उन्होंने चाइनीज़ ने ये कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमने अपना कानून बनाया अपने देश का। इसके ऊपर भारत ने ये जब ये कहा, उसके ऊपर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो बॉर्डर ऑलरेडी जिसके ऊपर चाइना ने अंदर किया हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं हड़प किया हुआ है जी, हिंदुस्तान का बॉर्डर, और जो 1963 में पाकिस्तान के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था, जिससे 3300 करीब किलोमीटर जो है वो जो पीओ क्या है वो उन्होंने हड़पा हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है। राइट। तो वो कहते हैं कि जब आप ये कानून की बात स्काई क्या उसको बोलते हैं, स्काई चैन नहीं, वो उसका नहीं, अक्साई चीन अलग है, नहीं वो अलग है। हाँ, वो उसका हिस्सा वो भी है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो उन्होंने उनको दिया। तो इंडिया की ये है कि आप ये कानून जो है ये इस बॉर्डर पर लागू नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमने ये कानून बना दिया, हम इसको लागू करेंगे। ये देखिए, ये तो गवर्नमेंटों का आपस में चलता रहता है। चाइना जो है वो डेफिनेटली काफ़ी एडवेंचरस काइंड की पॉलिसी जो है वो कर रहा है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। जी। और दुनिया को इसका ध्यान करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे। नहीं, दुनिया ने शुरू कर दिया। एक डॉक्टर साहब सबसे बड़ा जो होता है ना मसला, वो इकोनॉमिक प्रेशर होता है। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि ये रातों रात तो कुछ होने वाला नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। आपकी इतनी दुनिया की इतनी डिपेंडेंसी बन गई है चाइना के ऊपर, कोई दुनिया का देश नहीं है जिसकी डिपेंडेंसी चाइना पे नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि चाइना की डिपेंडेंसी नहीं है दुनिया पे, चाइना की भी है, ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इकोनॉमिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे दुनिया ने अपनी सहूलत के लिए चाइना पर डिपेंडेंसी, अब वो डिपेंडेंसी छोड़ना तो शुरू कर दी है। That's a process of couple years at least. It is, लेकिन at the same time देखिए जो लेबर कॉस्ट होती है जी, आप तो खैर रशिया में भी रहे हुए हैं जी, मैं एक
آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں جو کہ بلیک موومنٹ چلی تھی ان 1857 میں، ہاں جی، اور پھر وہ 1917 کے بعد بہت زیادہ بن گئی کہ اگر آپ اپنے آپ کو چاہتے ہو ہاں تو آپ کو کمیونسٹوں کی طرح ریولوشن جو ہے وہ لانا پڑے گا امریکہ میں بلیک، اور کچھ بلیک نیگرو وہاں پر جا کے لینن کالج میں پڑھے بھی اور وہاں پہ سیٹل بھی ہوئے. تو وہ موومنٹ میں وہ جو موومنٹ تھی بیسیکلی وہ موومنٹ تھی بلڈی موومنٹ پیدا کی، ریولوشن کریٹ کیا جائے. جو اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا جی، وہ آج کے زمانے میں نہیں چلتی. آج کا زمانہ بدل گیا، لیکن آج بھی جو لیٹسٹ جو ہے جو کارپوریشنز ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. دے آر ناٹ سم اور دی ادر دیش بھکت، دے آر اونلی دیئر اون کارپوریٹ بھگت. اور وہ بھگت کس کے ہیں؟ پروفٹ اینڈ پروفٹ. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں. ہاں تو اس میں یہی اس کا نیچر ہے. ہاں، لیکن جو انہوں نے فار ایگزامپل اس وقت بہت بڑا چپس کی کمی آ رہی ہے دنیا میں جی. کاریں جو ہیں وہ 15 سے 20% ان کی کم ہو گئی. ٹی وی آج آپ اگر سیمسنگ کا ٹی وی لینا چاہو آپ کو ملتا ہی نہیں جی، مہنگے ہو گئے. مہنگے کیا ملتے ہی نہیں جی پہلے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ڈپینڈنسی تھی. اس ڈپینڈنسی کو دور کرنے کے لیے آپ کی جو لیبر کاسٹ ہے، امریکہ میں ایک کمپنی بن رہی ہے جہاں پہ وہ چپس جو ہیں بناتے ہیں، اب وہ اس کو مطلب 20% اور آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن ان کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ کاسٹ الٹیمیٹلی ان سے دگنی تگنی آ رہی ہے ابھی بھی. تو کہیں نہ کہیں جا کے ورلڈ کو یا ان جو جو یہ کیپٹل سٹرکچر ہے یا جو یہ اپنا کارپوریشنز ہیں ان کو کاسٹ کو نیچے لانا پڑے گا. اگر کاسٹ نیچے نہیں آئے گی نا تو پھر طاہر صاحب ان کو فیلڈ میں سے نکالنا کافی مشکل. ہاں یہ اور بات ہے، بڑی اچھی بات ہے جو کنٹریز لائک ویتنام، ملیشیا، فلپائن، انڈونیشیا، دے آر کمنگ اپ. وہاں پر لیبر جو ہے وہ ان کے ساتھ میچ کر سکتی ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو کاروباری سٹرکچر ہوتے ہیں نا، جو کاروبار ہوتے ہیں وہ پانی کے بہاؤ کی طرح ہوتے ہیں. ان کو اپنا رستہ نکالنا ہوتا ہے ورنہ وہ رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، زندگی ہو کاروبار ہو، وہ اب ظاہر ہے اب اگر یہ لیبر کاسٹ کا مسئلہ ہے، فیزیبلٹی کا مسئلہ ہے، کمپیٹیبلٹی کا مسئلہ ہے، تو ابھی اگر پرابلم آئے گا لیکن اس پرابلم کو آگے جا کے خود ہی سالو ہونا ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کویشچن لیتے ہیں. کافی ہم نے بات چیت کر لی اور دیکھتے ہیں کہ کون سے ہمارے پاس کویشچن آنے. Why did they brought in BLM in sports؟ اچھا، بلیک لائف میٹرز. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دنیا، ڈاکٹر صاحب جو باتیں کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنی کارپوریشنز ہوتی ہیں وہ رائٹ کی ہیں. میرے حساب سے آج کی جتنی کارپوریشنز ہیں وہ لیفٹ کی ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ان کا نیچر آف بزنس ایسا ہے. ان کو اپنا سامان بیچنا ہے ہر ایک کو. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا سامان صرف ایک خاص گروہ کے لیے ہے. تو ان کو سب سے زیادہ ملٹی کلچرل کارپوریشنوں کو اور سب سے زیادہ لیفٹ اورینٹڈ ہونا ہوتا ہے. تو یہ جو سپورٹس کی کارپوریشنیں ہیں یہ بھی اب اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہیں. میں مطلب ان کو بلیم نہیں دے رہا. دس از دا وے ناؤ دا ورلڈ از. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. ورلڈ کی آنے والی جو مارکیٹ ہے جی سب سے بڑی اگلے 20 30 40 سال میں آپ دیکھیں گے وہ ہے افریقہ مارکیٹ. جی. اور جو بلیک پاپولیشن ڈزنٹ مین اونلی بلیک لائف. جی جی. بیسیکلی انڈر پریولیج لوگ جو ہیں جی ان کی لائفز میٹر کرتی ہیں. میں پرسنلی جی جب میں نے دیکھا تو I was not in favor of that because I don't want that thing to be brought into world politics, into world sports. دیکھیے یہاں پر پہلے بھی ڈاکٹر صاحب آئی ہوئی ہے. یہ تو کرکٹ ہے نا، وہ ساکر کے میچوں میں، ہاکی کے میچوں میں سب میں آ رہی ہے. دیکھیے یہ لوکل جو ہے نا یہاں پر فار ایگزامپل فٹ بال، ہاکی، ہاکی وہ لمیٹڈ ہے. یہ ہے ورلڈ. ڈاکٹر صاحب وہ کرکٹ آپ کو اور مجھے لگتی ہے ورلڈ. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، امریکہ میں جو ہوتا ہے نا فٹ بال وہ مطلب پوری عرب دنیا کا بھی وہ فیوریٹ ہوتا ہے. وہ پوری کی پورے یورپ کا فیوریٹ ہے، پورے ساؤتھ امریکہ کا فیوریٹ ہے. ایون ڈاکٹر صاحب افریقہ کا بھی فیوریٹ ہوتا ہے. مطلب وہ میچ ہی نہیں ہے. چلیے میں دنیا میں اپنے درشکوں کو بتا دوں، دنیا میں 4 گیمیں جو ہیں
وہ سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. نمبر 1 ساکر, جس کو ہم فٹ بال کہتے بالکل ہیں جی, وہ نمبر 1 ہے. کار ریسنگ جی از نمبر 2, ہارس ریسنگ نمبر 3 جی, اور اس کے بعد پھر یہ فٹ بال اینڈ بیس بال آتی ہیں, جس کو یہ اور ابھی کرکٹ نہیں آئی اس میں. نہیں, کرکٹ تو بہت پیچھے ہے, کرکٹ بہت پیچھے ہے. اس لیے کہ کرکٹ کو دیکھنے والے صرف اور صرف 11-12 کنٹریز ہیں. ہاں وہ لمیٹڈ ہے. جی جی, بے شک پوری دنیا میں تھوڑے تھوڑے کہیں دیکھ لیتی ہوں, لیکن وہ اتنی میجورٹی نہیں. جیسے اب ہم باہر آ کے سیٹل ہوئے ہیں, پھر اچھا نہیں جاگ کے بھی صبح 6 بجے کا الارم لگا کے بھی اٹھو میچ دیکھ لو, جن کو شوق ہے وہ تو ساری رات بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں. بٹ اینی وے یہ اسپورٹس کا یہ حال ہے. میں ڈاکٹر صاحب بات چیت چل رہی, میں نے کہا ذرا وہ میچ کا رزلٹ بھی دیکھ لوں کیا آیا ہے, اتنی دیر میں کوشچن لیتے ہیں. جی لیٹس ہیو اے نیکسٹ کوسچن. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیے. ہاؤ ڈو یو جینٹلمین سی انڈین ڈیموکریسی سٹنگ ان ویسٹرن ورلڈ, واٹ از دا کامن پرسیپشن اباؤٹ انڈیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے بتائیے. دیکھیے بیسیکلی کیا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں 2 قسم کے ویوز ہیں. ایک ویو یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے, اگر آپ ویسٹرن کی ڈیموکریسی دیکھیں, یہاں پر آپ پریزیڈنٹ کو پریس کانفرنس میں اس کے پرسنل کوشچن بھی پٹ کر سکتے ہیں. ہندوستان میں یہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کی ہمت نہیں پڑ سکتی کہ آپ پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو جو ہے پرسنل کوشچن پٹ کریں. تو یہاں کی جو ڈیموکریسی ہے وہ ہندوستان کی ڈیموکریسی سے بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا ایڈوانس ہے, ڈفرینٹ قسم کی ہے. یہاں پر بہت زیادہ اوپننیس ہے. یہاں پر کبھی کسی کے اوپر سیڈیشن کا کیس نہیں چلے گا. اگر میں لکھ دوں یا میں بول دوں پرائم منسٹر کے اگینسٹ یا چیف منسٹر کے اگینسٹ, سیڈیشن کا کیس نہیں چلے گا. ہاں, ٹرمپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو بھی امریکن فلیگ کی انسلٹ کرے اس کے اوپر کیس چلنا چاہیے, وچ آئی ایگری, کیونکہ کوئی بھی جو فلیگ ہے آپ کا نیشن کا, وہ آپ کی اپنی عزت کا فلیگ ہے. لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. نہیں, وہ عمل وہ تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا. اس پہ عمل امریکہ میں نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے نا, اس میں اس کی گنجائش ہے نا. گنجائش ہی رکھی انہوں نے. ہاں جی, اس میں ہے کہ آپ جلا دیں. سو اس لیے ہندوستان کی ڈیموکریسی کے اوپر ابھی بھی ایف اینڈ بٹس ہیں, لیکن یہاں کی ڈیموکریسی جو ہے وہ بہت بہت زیادہ اوپن ڈیموکریسی. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں. میں دنیا کی ڈیموکریسی میں ابھی بھی سب سے زیادہ جس کا بہت زیادہ پرستار ہوں وہ ہے امریکہ کی ڈیموکریسی کا. ٹھیک ہے, کینیڈا میں جو سیلف سینسر ہے وہ بہت خوفناک حد تک ہے, بہت خوفناک حد تک ہے, اور آئیڈینٹی پالیٹکس بڑھتی چلی جا رہی ہے. امریکہ میں بھی ہے, لیکن امریکہ میں پھر بھی اتنی لچک ہے ڈیموکریسی کے سسٹم میں کہ جو وہاں پہ خامیاں آئیں گی وہ اس کا سسٹم ایسا آٹو کریکٹ سسٹم ہے, اس میں وہ ہے. یہاں یورپ کے کچھ ملکوں میں تو بہت اچھا ہے, جیسے فرانس میں ہے, ٹھیک ہے, جرمنی میں ہے, انگلینڈ کا, کینیڈا کا جو ہے نا, اسکینڈینیوین کا کافی حد تک بہتر ہے. لیکن فرانس جیسے انگلینڈ کا, کینیڈا کا, اس میں سینسر بہت لگے ہوئے, سیلف سینسر بہت لگے ہوئے ہیں. وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیموکریسی کو کتنا پیچھے کھینچ رہے ہیں. یہاں پر اگر ہم کسی کمیونٹی کے اگینسٹ نہیں, کمیونٹی کے ایف اینڈ بٹ پہ بات کر دیں جی, تو رائٹ وے یو کین بی ریموو فرام ریڈیو. آپ کے اوپر مقدمے چل سکتے ہیں, یہاں کی کورٹس جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. جی جی, امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بھارت کی بات کی. دیکھیے بھارت میں ڈیموکریسی جو ہے, اگر ہم 75 سالہ سفر دیکھیں تو میں اس کے لیے ایک ورڈ یوز کروں گا کہ وائبرنٹ تو بہت ہے لیکن نوائزی بہت ہے, پرشور ہے بہت. میں نہ مانوں کا وہاں رویہ بہت زیادہ ہے. اچھا, اس میں بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں مطلب چونکہ آج کی اگر ہم بات کریں تو ڈفرینٹ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ کچھ سٹینڈز پہ جیسے ہوتا ہے, مثال کے طور پر ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے. اب پوری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیاں موقع ڈھونڈتی ہیں, مگر بھارت میں بڑا عجیب و غریب موقع ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کرکٹ کے مسئلے پہ دیکھیے, مثال کے طور پر کسی سرکاری منسٹر نے یا پرائم منسٹر مودی نے تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی نا, ٹھیک ہے نا جی, کہ کسی کھلاڑی کا کیا مسئلہ ہے, لیکن اپوزیشن کی پارٹیاں خود ہی اس کو ایشو بنا لیتی ہیں اپنی جسے کہتے ہیں نا اسکور بڑھانے کے لیے. اچھا, یہ نوائزی نیچر بہت ہے. لیکن اس کے باوجود میں ڈاکٹر صاحب خراج تحسین پیش کرتا ہوں بھارت میں. دیکھیے اتنی ڈائیورسٹی ہے بھارت میں, اتنے زیادہ پولیٹیکل ٹینشنز ہیں,
اتنی بڑی جو ڈیموکریسی ہے وہ چل رہی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، معمولی بات نہیں۔ نہیں دیکھیے یہ تو یہ میں ڈاکٹر صاحب یہ سوال نہیں تھا نا، جو سوال تھا اس کا جواب میں نے جی دیا۔ اپوزیشن میں تو جب بی جے پی تھی تب بھی یہ سڑکیں روکتے تھے، اب یہ پاور میں سڑکیں روکنے کی بات نہیں کر رہا، اسٹیٹمنٹس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسٹیٹمنٹ ہے تب بھی یہ اگر آپ ریکارڈ نکالیں گے نا ڈاکٹر صاحب، دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھی ایسا کرتے ہیں، یہ ناشپاتی اور آلو ایک نہیں ہوتے۔ نہیں ناشپاتی ناشپاتیوں میں ڈفرینٹ ورائٹی ہوتی ہے، ہاں لیکن اپوزیشن ہمیشہ اپوزیشن نہیں اپوزیشن رہے، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کینیڈا میں اپوزیشن کوئی بہت خوفناک حد تک نہیں، یہاں تو ہے نہیں، مطلب امریکہ میں۔ اچھا، لیکن وہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب باتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ وکھی چو کٹ کے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہاں تو ہمارے یہاں نا، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، وکھی سے نکال کے جو وہاں کے پولیٹیشینز کرتے ہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ نیچر بن گیا ہوا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ جو امریکہ کی ڈیموکریسی ہے پرفلت ہوئی ہے 1776 سے لے کے اگر آج تک ہم دیکھیں تو وی آر ٹاکنگ آف 200 ایئرز۔ رائٹ ہندوستان کی ابھی 70 ایئرز ہے، ہندوستان کی ایولیوشنری پروسیس میں چل رہا ہے، گرو ہو رہی ہے، اور میرے خیال آنے والے ٹائم میں 20-30 سال میں it will be one of the perhaps best democracy۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات کی۔ جی آگے دیکھتے ہیں کیا کوشچن ہے۔ منیش صاحب کا ہے، what you think about 44% highest India's export growth in this quarter more than G7 countries۔ بڑی امپورٹنٹ ہے بات، اور مجھے تو دیکھیے فارن پالیسی کے اعتبار سے بھی اور جو اس وقت گروتھ کے اعتبار سے بھی لگتا ہے کہ جو کمیاں پیچھے محسوس کر رہے تھے ایکسپرٹس، بعض اوقات میں ایسا فیل کرتا ہوں، کوئی بھی بزنس ہو، کوئی بھی نیشن ہو، چیزیں کہیں نہ کہیں جب کک ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ سامنے نہیں آ رہی ہوتی۔ جب وہ ایک دم سے سامنے آتی ہیں تو ان کے جو کرٹک ہوتے ہیں یا ان کے جو سپورٹر ہوتے ہیں وہ دونوں شاک میں آ جاتے ہیں۔ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کی جو اب کم از کم جو گروتھ ریٹ اور سب کچھ سامنے آ رہا ہے G7 کنٹریز کے مقابلے میں، آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ چونکہ نمبرز تو یہی ہیں، تو اس میں یہ بہرحال ایک ویری پلیزنٹ ہے انکم میں، یہ کہوں گا۔ دیکھیے گروتھ کسی بھی کنٹری کو ہمیں وی شوڈ بی پراؤڈ آف، رائٹ کیونکہ گروتھ الٹیمیٹلی ہیلپس دی کنٹری آف کورس اینڈ the people ultimately۔ Absolutely۔ سو اس لیے آپ نے جواب پورا دے دیا۔ رائٹ۔ اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اجے شرما جی کہہ رہے ہیں وائی از پاکستانک اسلام اے پرابلم فار اٹ سیلف اینڈ ادرس۔ ہاں، آپ نے یہ صحیح کہا کہ یہ پاکستانی اسلام ہے۔ اسلام جو ہے، جب ہم عرب ملکوں کا دیکھتے ہیں تو عرب ملکوں کے تو جہاں سے اسلام پھوٹا ہے، بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اب تو اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنا رہے ہیں، اب تو مطلب ان کے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ تو پہلے ہی اچھے تعلقات تھے، رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ بہت ریزنیبل تعلقات ہیں۔ یعنی یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، آج کے عرب اسلام کی طرف بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھ لیجیے فلسطین کے یاسر عرفات بھارت ہی جایا کرتے تھے، پاکستان تو نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر پاکستان کا جو اسلامک کا اپنا ڈھانچہ یوز کیا نا، پاکستانی اسلامک، اس کی بات، ہاں میں وہی جو پاکستانی اسلامک ہے وہ واقعی ان کے لیے اپنا مسئلہ ہے۔ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے، اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور بنگلہ دیش میں بھی بدقسمتی سے یہ صورتحال آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ویری سیڈ، اٹس ویری سیڈ۔ ٹھیک۔ اگلا سوال لیتے ہیں، اجے صاحب کا، ہمارے پرانے ساتھی ہیں۔ ہاؤ ڈو دا بگ کمپنیز لائک ایپل، ٹیسلا، امیزون ویو انڈیا فار انویسٹمنٹ ان گلوبلائزیشن؟ بہت بڑھیا ہے، ٹیسلا اپنی وہاں پہ بنا رہا ہے، امیزون والوں کی بات چیت چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس میں یہ امیزون تو آلریڈی وہاں پر بہت بڑا ان کا پہنچا ہوا ہے، ایپل تو آلریڈی بہت بڑا ساری دنیا میں، اور ٹیسلا نے اعلان کر دیا ہندوستان میں ایپل جس کے پاس فون ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہر ایک آدمی جو ہے، جب ایپل کا نیا فون آتا ہے نا، ہندوستان میں 1,000 آدمی رات کو جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، بڑی بات کہ میں نے یہ لینا، تو یہ تو وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ امیزون تو آلریڈی وہاں پہ ہے، جی جی جی، امیزون کے لیکن اب بہت ایکسپینشن ہو رہا ہے، امیزون کے اگینسٹ موومنٹ چل رہی ہے کہ اس کو آگے مت بڑھنے دو، یا وہ سب جگہ چلیں گی، وہ تو ادھر بھی ہوتا رہتا ہے۔ جی کچھ ایک دو سوال اور لیتے ہیں۔ سنجے جی کا ہے کہ ڈو یو تھنک اسٹیبلشمنٹ ول ڈو سم تھنگ ٹو عمران خان بیکاز آف دا ریسنٹ کلیش بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے شوز میں، اور میں نے ابھی پیچھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی کہ یہ بلی چوہے کا کھیل ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان کو کوئی سبق ملے گا۔ عمران خان چونکہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے نا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیسہ نہیں لا سکے، تو ظاہر ہے ان کو اب جانا ہی ہوگا۔
اور لیکن یہ جا کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کام آتے رہیں گے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مہرا جو نئی سرکار بنے گی چاہے وہ جس طریقے سے بھی بنے تو ان کو بھی تو ایک دکھانا ہوگا نا ہوا کہ اے جی ایکڑ ہوتا آ جائے. طاہر صاحب پچھلی کئی بار ہم نے بات کی جی تھی جی کہ یہ بس جانے والے ہیں لیکن میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مورا نظر نہیں آیا. ہاں. کوئی یہ نظر نہیں آیا کہ کون سا کنگ جو ہے کہاں سے اٹھا کے کہاں رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر یہ بھی ایک پروسیس کا بھی ہے مسئلہ کہ الیکشن کے ذریعے آیا ہے. مطلب کسی کو باہر نکالنا، آپ دیکھیے نواز شریف کو جب نکالا ہے تو اس میں بھی 1.5 سال لگے تھے نا، راتوں رات تو نہیں ہوا نا کہ اس کو اٹھا کے مارشل لا لگا دیا. وہ تو 99 میں لگا دیا تھا انہوں نے مارشل لا، لیکن اب ذرا مشکل ہو گئی ہے دنیا میں. خیر سوڈان میں لگ گیا، میانمار میں لگ گیا، وہ کہاں ایک اور کنٹری میں لگا ہے سوڈان سے پہلے میں بھول رہا ہوں نام اس کا. تو مگر پاکستان کی آرمی یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہم بھی اب سوڈان ہیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو سوڈان سے تو بہتر ہی پیش کریں گے نا. چونکہ جو مدد مل سکتی ہے ان کو دنیا سے تھوڑی بہت بھی، وہ بھی بند ہو جائے گی. لیکن ابھی تو مدد کے لیے ان کو بڑے کام کرنے ٹھیک ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جب اتنے کام ان کو آلریڈی کرنے ہیں تو ایک اور مصیبت سر اٹھا لیں. مارشل لا لگانے کا فائدہ تو تب ہونا کہ جب خزانے کی فکر نہیں ہوگی. خزانہ پہلے ہی خالی پڑا ہوا ہے، پہلے ہی باہر کے پار کیے ہوئے پیسے آ رہے ہیں، اوپر سے وہ مارشل لا لگاتے ہیں تو وہ تو جو تھوڑی بہت امید آئی ایم ایف تو سب بند ہے نا، پھر تو ڈائلاگ ہی نہیں، فیٹ اف سے ڈائلاگ ہی نہیں، ختم ہوگی بات، کہانی ختم ہوگی نا. تو مارشل لا کی آپ بات کرتے ہو، پاسبل نہیں پاکستان نہیں مارشل لا لگانے کی کیا ضرورت ہے جب وہ خود راج کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ بیک تو راج وہی کر رہے ہیں نا، تو کیا فرق پڑتا ہے. تو بڑے کم وہ آپ کا جو کویشچن ہے اس پہ آخر میں یہی جملہ کہوں گا کہ وہ کیا پھر یہ ٹینشن کہاں تک جائے گی. یہ ٹینشن جتنی کھڑی ہے اتنی ہی کھڑی رہے گی. بس یہ ڈول دھماکے ہوتے رہیں گے، جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، اور دھیرے دھیرے عمران کی حکومت کمزور ہوگی، چونکہ وہ پہلے ہی شروع دن سے کمزور تھی. وہ کمزور ہوگی، پھر وہ اس کو بھی یعنی دلاسا دیں گے کہ تم بھی فکر نہ کرو، تم اب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہو، چونکہ ہمیں کوئی چاہیے دوسرے اینڈ پہ ان کو ہوا دکھانے کے لیے. تو یہ وہی سر وہ میوزیکل چیئر نہیں ہوتی، بالکل وہی ایک چیئر اٹھاتے جاؤ جو آخر میں رہ جائے گی، پھر اس کو ونر بنا دیں گے. بس یہ ہے. آخری سوال دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ دیجیے سوال. سر آپ کو کیا لگتا ہے مودی گورنمنٹ کب تک سروائیو کر پائے گی؟ دیکھیے گورنمنٹ تب تک سروائیو کر پائے گی جب تک لوگ چاہیں گے. سیدھی ڈیموکریسی میں گورنمنٹیں سروائیو اپنے پر نہیں کرتی، لوگوں کی ووٹوں پر سروائیو کرتی ہیں. اور ہندوستان میں مجھے ابھی کوئی ایسا بدلاؤ نظر نہیں آ رہا ایون ان 2024 کہ جہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو کے جی مودی کے اگینسٹ آ سکے. سو ابھی تک تو مودی صاحب کی 5 انگلیاں دیسی گھی میں. آنے والا ٹائم ہے ڈیموکریسی میں چینج از اے مسٹ. سو کبھی نہ کبھی چینج ضرور آئے گی، لیکن ابھی وہ ٹائم نظر نہیں آ رہا. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایسا ہی لگتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے شو کو وائنڈ اپ ڈاکٹر صاحب کریں. میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو ٹیگ ٹی وی کے جو پے پال کا اکاؤنٹ ہے paypal.me/Tag TV International، یا جو ہمارا patreon.com/Tag TV ہے، یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جہاں کہیں بھی ہو، آپ کی کنٹریبیوشنز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگی. جو کہ تھوڑی بہت پہلے آپ کی سلامی مل جایا کرتی تھی، میرا خیال ہے وہ بھی بہت عرصے سے شاید آپ کو ہم نے یاد نہیں دلایا نہیں ہے، تو ضرور ہمیں آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں تو کیجئے. آپ کا نیریٹو ہم اسی طرح لے کے چلتے رہیں گے. وہ ڈاکٹر صاحب کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ یار میری تنخواہ بڑھا دو، تو اس نے کہا اگر میں نہ بڑھاؤں تو اس نے کہا میں اسی طرح کام کرتا رہوں گا. تو آپ آخری کلمات tagtv.info/donate پر بھی آپ پیسے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. یہ واقعی دکھ والی بات ہوتی ہے، آپ لوگوں کا ہی جو ہے ہمارا ساتھ ہے، آپ کا اور ہمارا ڈائریکٹ ساتھ ہے، بلکہ یہ آپ کا ٹی وی پروگرام ہے. میں نے آگے بھی آپ کو کئی بار ریکویسٹ کیا کہ پلیز آپ اپنے فرینڈس کو، اپنے ریلیٹیوز کو کہیے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں. آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ان کو ضرور ڈالیں. آپ کی فیس بک ہے اس پہ آپ ڈالیں، اپنے آپ کے ٹک ٹاک ہے یا آپ کا کوئی انسٹاگرام ہے، کہیں بھی ہے. آپ اس پروگرام کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو آگے فارورڈ ضرور کیا کریں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. انہی شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت دھنیہ واد کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اوپر آپ کے دن اور بھی
शुभ और अच्छे रहेंगे. Wish you all the best. Have a wonderful, wonderful weekend. We will see you next Friday. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.